अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, आज की मार्केट की बात करें, पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है। हम कह सकते हैं 600 अबव पॉइंट्स का इजाफा, यानी कि 690 देयर अबाउट पॉइंट्स मार्केट के अंदर आज देखे गए। साथ साथ 70,900 के करीब मार्केट का क्लोजर हुआ। इट मीन्स कि अभी थोड़ी सी ही चाम बाकी है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हम कह सकते हैं कुछ अरसे में आ सकता है, और इसके साथ साथ एक आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी प्रिवेल हो सकती है। और भी फर्दर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स की बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी बहुत ज़्यादा एक विटनेस की जा रही है। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स जो है वो डेली बेसिस पे एक अच्छे चेंज के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स के मार्केट में वो इन्वेस्टर्स जो काफ़ी अरसे से वेट कर रहे थे, अब वो वाकई इन कर रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स के हवाले से। आईएमएफ की जानिब से कुछ चीज़ें बताई गई हैं, कुछ हमारे लिए डिमांड एंड सप्लाई को एक डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनको इनिशिएटिव यकीनन आने वाले दिनों में जिसके ऊपर हम देखेंगे। साथ साथ इकोनॉमिक टीम के हवाले से भी हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। टेक्सटाइल के हवाले से बात करेंगे। एक्सपोर्ट के नंबर्स को जनरेट करना, एक्सपोर्ट्स को आगे बढ़ाना ही हमारा टारगेट है। सो वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, आज इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुनैदुर रहमान साहब, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेयरमैन एक्सपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स KCCI, और साथ साथ सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बिजनेस कम्युनिटी के और एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अम्मार अहमद सिद्दीकी, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ साथ आप डिपार्टमेंट हेड हैं फाइनेंस के इकरा यूनिवर्सिटी में। उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूँगी और मैं जुनैदुर रहमान साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, एक्सपोर्ट के टारगेट्स को इंक्रीज़ करना, एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाना और साथ साथ फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो एक बजट कमेटी के हवाले से बात हो रही है, बजट कमेटी भी फॉर्म हो गई है और फिर बजट के लिए भी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो क्या समझते हैं आप, एक्सपोर्ट के टारगेट्स के लिए क्या एक पॉलिसी या फिर एक प्लान रखा जाएगा? और दूसरा, ये बजट के हवाले से बात हो रही है, तो बजट के अंदर वही फर्दर चीज़ें रखी जाएंगी या कुछ न्यू एक्सपेक्टेड है? जी, थैंक यू, बिस्मिल्लाह फॉर द अपॉर्चुनिटी। देखें, एक्सपोर्ट की आपने बात की, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपोर्ट तो वी हैव टू रियलाइज़ कि जो इन द लास्ट 15 to 20 ईयर्स, पिछले 15 से 20 साल में जो हमारे रीजनल कंपटीटर्स हैं, जो हमारे रीजन में हैं, जिनसे हम कम्पीट करते हैं, उन कैसे डेवलप किया, व्हाट मेड देयर इकोनॉमीज ग्रो। एक अगर हम थर्ड वर्ल्ड की बात करें तो अराउंड 15% ऑफ द GDP मिनिमम नंबर एक्सपोर्ट के चाहिए होते हैं किसी भी कंट्री को एक्सेल करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्लेस बनाने के लिए। अब हम अगर अपनी बात करें तो रीसेंट नंबर्स की बात करते हैं। राइट नाउ अगर हम 9 मंथ्स क्लोजिंग जो हमारी हुई एक्सपोर्ट्स की, उसमें ओवरऑल नंबर्स जो हैं वो तो कुछ बेहतर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टेक्सटाइल जो है ना, वो अगेन इट हैज़ शोन नेगेटिव ग्रोथ, माइनर नेगेटिव ग्रोथ। अच्छा, जब हम बात करते हैं ओवरऑल नंबर्स की, तो जो दूसरे नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उसने कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई है। अच्छा, ऑन वन हैंड दिस इज़ द गुड थिंग कि हमारी नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर जो है वो ग्रोथ दिखा रहा है, उसमें आप कह लें कि एफिशिएंसी आ रही है, एक्सपोर्ट एफिशिएंसी आ रही है। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ इनकम रहा है, हमारा जो मेन चंक ऑफ द एक्सपोर्ट है, वो टेक्सटाइल है, और वो जो है वो ग्रोथ नहीं दिखा सका। अच्छा, जिससे हमें जो है बेसिकली आप कह लें कि नेट बेनिफिट नहीं मिल सका जो हम ले सकते थे एक्सपोर्ट्स के अंदर। जो है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा ट्रेडिशनल, आप सिर्फ टेक्सटाइल की बात करें या आप होलसम एक LSM की बात करें? जी, मैं दोनों मैं ओवरऑल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में वी हैव सीन सम ग्रोथ फ्रॉम द नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स, जो कि नॉन टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं, बट टेक्सटाइल सेक्टर हैज शोन अ नेगेटिव ग्रोथ। तो दिस इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ एन इम्बैलेंस कि अगर हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर वो भी उसी तरह ग्रो करता जिस तरह से वो करता आ रहा था पिछले दिनों में, तो हमारे जो नंबर्स हैं वो और बहुत बेहतर हो सकते थे इससे, जो हमारी ज़रूरत भी है एक्चुअली। जो हमारी इकोनॉमी का साइज़ होता जा रहा है, जो हमारी कंजम्पशन है, तो उस पॉपुलेशन है, उस हिसाब से जो ग्रोथ होनी चाहिए इसके अंदर जो है, दैट वुड हैव बीन बेटर। कि जो कि अनफॉर्चुनेटली टेक्सटाइल के नेगेटिव ग्रोथ होने की वजह से, इनफैक्ट जो अभी लास्ट मंथ टू मंथ अगर हम देखें तो इट्स अ बिग ड्रॉप ऑफ 8%, तो विच इज़ सब्सटैंशियल। आगे 3 महीने जो रह गए हैं उसके अंदर इट हैज़ टू बी कवर्ड, वरना नंबर्स जो है वो 30 बिलियन ओवरऑल एक्सपोर्ट भी क्रॉस शायद ना कर सकें।
رائٹ آپ نے صحیح ایک نمبر وائز فیکٹس کے ساتھ آپ نے ڈیٹیل کامنٹ دیا ہے. میں ڈاکٹر عمار سے پوچھوں گی. ڈاکٹر عمار, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تھوڑا سا فسکل ڈسپلن کے حوالے سے بھی ہمیں سوچنا ہوگا, اور دوسرا یہ کہ جو جنید الرحمان صاحب نے کچھ چیزیں بتائی ہیں اس سے اگری کرتے ہیں آپ کہ ایک طرف ہمارا انٹرسٹ ریٹ آل ٹائم ہائی ہے 22%, اور اس کے اوپر ہم تمام چیزوں کو چاہتے ہیں کہ بالکل سیدھی یا بالکل ایک اسٹریٹ چلیں, تو یہ کیسے ممکن ہوگا جب ہماری کاسٹ بھی جو ایک افیکٹو ہے وہ نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت آبویسلی اٹس اے ٹف ٹائم فار ایوری ون. جتنے بھی مارکیٹ میں پلیئرز ہیں سب کے لیے مشکل وقت ہے. یہ کوئی بہت آسان ٹائم نہیں ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. آبویسلی انٹرسٹ ریٹ ہائی ہیں, اس کے پیچھے انفلیشن سب سے بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن کے نمبرز از ویری ہائی. اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے کنٹرول کر نیچے لے کر آئیں. جیسے جیسے وہ نیچے آئیں گے تو انٹرسٹ ریٹ بھی ہوپ فلی کٹ ڈاؤن آئے گا. اگر آپ دیکھیں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے 71,000 آلموسٹ آج ٹچ کر جاتی, تو ہوپ فلی نیکسٹ ویک میں ہو بھی جائے گا. وہ ٹچ ویسے بھی کر چکی ہے, 71,000 ہو چکا ہے پہلے بھی, تو وہ پہلے بھی ہو چکا ہے. تو اس بار اگر ہمیں دکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. اسی لیے یہ اگر آپ دیکھیں تو والیومز بھی بڑھ رہے ہیں اور انڈیکس بھی اوپر جا رہی ہے, اور وہ ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں سم ہاؤ کٹ آف آئے گا 0.5 to 1 بیسس پوائنٹ جو ہے آپ کے 100 بیسس پوائنٹ اس کا ہو سکتا ہے آ جائے. تو پازیٹیو چیزیں آ رہی ہیں. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر کے اندر نمبرز بے شک تھوڑے سے سلائٹلی ڈاؤن آیا ہے, بٹ ڈی موٹیویٹ ہونے والی کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم اسٹل وی آر ورکنگ آن اٹ. ایشو کیا ہے کہ ہمیں انکیوبیشن سینٹرز لگانے پڑیں گے. آئی واز ریڈنگ اے رپورٹ ان جاپان, انہوں نے 2021 کے اندر سیمی کنڈکٹر کے اوپر پوری انکیوبیشن سینٹر لگا دیا جو کہ ایکسپورٹ سینٹرک تھا. تو ہمیں بھی کچھ ایسے انیشیٹیوز لینے پڑیں گے جو کہ ایکسپورٹ کے اوپر فوکس کریں, اور ان ایریاز پہ جہاں پہ ہم بہت آسانی سے گلوبلی کیپچر کر سکتے ہیں مارکیٹ. تو ہوپ فلی اس پہ بھی کام ہوگا. اور اب جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے وی آر ایکسپیکٹنگ کہ کوئی پالیسی ڈیزائن ہو اور اس بجٹ کے اندر کوئی ہمیں کنسولیڈیٹڈ قسم کی پالیسی ملے جس سے موٹیویٹ ہو ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر بھی. بٹ ابھی جو ہے ریسنٹلی سعودی جو ہمارے پاس آئے ہوئے ڈیلیگیشن, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی اوپن کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو. ہم نے ابھی آلموسٹ 30 بلین کے آس پاس جو ہے 31-32 بلین کے آس پاس سعودی کو جو ہے پورا پلیٹر دیا انویسٹمنٹ کے لیے کہ وہ چوز اینڈ پک اینڈ چوز کر سکتے ہیں کہ ہاؤ وی گو تھرو اہیڈ. تو اچھی بات ہے کہ ہم صرف لون فوکس نہیں ہے, صرف آئی ایم ایس فوکس نہیں ہے کہ ہم صرف لون کی طرف جا رہے ہیں, ہم بزنس کی بات ہوئی تو بزنس کی بات ہوئی ہے. جی بزنس کے اوپر تو جا رہے ہیں ہم, اسی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بزنس آ رہا ہے ہمارے پاس. تو اس کے اندر جب بارڈرز اوپن ہوتے ہیں تو امپورٹ ایکسپورٹ دونوں ہی ہوتے ہیں. تو ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب ایف ڈی آئی کو فوکس کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسپورٹ کو بلڈ اپ کر سکیں. رائٹ, آپ نے کافی ڈیٹیل بتائی ہے. میں جنید صاحب سے پوچھوں گی. جنید صاحب, ایک طرف ہمارے پاس انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہے, دوسری طرف ہمارے پاس ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کی اسٹریٹجی, تو کیا سمجھتے ہیں کیا آنے والے دنوں میں پالیسی بننی چاہیے ایسی, جو میں آپ سے پہلے بھی پوچھ رہی تھی کہ بجٹ کے اندر یا بجٹ سے آنے والے دنوں میں کیسی پالیسی بننی چاہیے جس سے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے وہ فردر ایگزیجریٹ ہو, فردر اس کو لینینسیز ملیں یا ان کے لیے اور فیسیلیٹیشن ہو؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں, ای از فار انرجی, ای از فار ایکسپورٹ. ہمارا جو آپ کہہ لیجیے جو پرائم چیلنج ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو امپیرنٹس ہیں ایکسپورٹ کی گروتھ کے اندر ان کو ہم ایڈریس کریں اور ان کا سولوشن ہو. دیکھیں مینلی اسپیکنگ ہمارے 3 میجر چیلنج ہیں اس وقت. دا فرسٹ اینڈ فور موسٹ چیلنج ٹو بی ایڈریسڈ از دا انرجی ایشو فار دا ایکسپورٹ انڈسٹری. ریسنٹ ٹائمز میں کہہ لیجیے جو ہے وہ ایکسپورٹ نے کچھ بہتر گروتھ شو کی تھی, جو ہے وی ہیڈ ٹچ $32 بلین مارک. انفارچونیٹلی سسٹینیبلٹی جو ہے وہ اس میں ایک ون آف دا ریزنز نہیں رہی کہ انرجی سیکٹر جو ہے اس کی ہمیں کنسسٹنسی کے ساتھ وہ پالیسی نہیں ملی جو کہ ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. دیکھیں, اگر ہمارے ریجن کے اندر جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں, اگر ان کی الیکٹریسٹی کاسٹ, ان کی گیس کاسٹ ہم سے کم ہوگی اور خاطر خواہ کم ہوگی جو کہ ہے, تو ڈیفینیٹلی ہمارے ایکسپورٹر کو پرابلم ہوگی انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے میں. تو آئی وڈ سے کہ دا رائٹ اسیسمنٹ آف دا کاسٹ کہ ہمارے ایکسپورٹر کو کیا کاسٹ بیئر ہونی چاہیے, جو کہ آلریڈی کئی دفعہ ہم جو ہے وہ پیش بھی کر چکے ہیں MOC کو اور فائنانس منسٹری کو اور ڈفرینٹ جو ہے فورمز کے اوپر,
کہ اس کے مطابق جو ہے اگر ہم پروپوزلس بنائیں گے اور پالیسی بنائیں گے اور وہ تھوڑی اسٹریٹجک ہو, لانگ ٹرم ہو, تو ڈیفینیٹلی جو انویسٹمنٹ کا کلائمیٹ ہے اس انڈسٹری کے اندر, اس وقت آپ دیکھیں کہ جو اگر میں نمبرز کی بات کروں تو مارچ کے اندر 49% امپورٹ آف مشینری ڈکلائن ہوئی ہے. رائٹ. تو دیٹ از دس از 80% امپورٹ آف کاٹن ڈکلائن ہوئی ہے. تو دیٹ از اے سائن کہ ہماری جو پروجیکشن کس طرف جا رہی ہے. تو آئی وڈ سے کہ پرائم ایشو ہے ابھی لیکن اگر ریسنٹلی. تھوڑا سا آپ اس کو ایسے بھی دیکھیں نا کہ ہمارے پاس آلریڈی بہت مشینری امپورٹ ہو چکی تھی اور ہمارے پاس جو کاٹن ہے وہ بمپر کراپ ہوئی ہے آلریڈی, تو یہ بھی تو ہمارے پاس ایک اچھی سائن ہے نا. جی میں آپ کو ریسنٹلی شیئر کرتا ہوں. ویری ریسنٹلی فیو ڈیز اگو لغاری صاحب ہمارے جو انرجی منسٹر ہیں, انہوں نے پی ایم صاحب کو ایک رپورٹ سبمٹ کی ہے جس کے اوپر انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر ہم اپنے انرجی کے ایشوز پالیسی کو ریشنلائز کر لیتے ہیں, ٹیرف ریشنلائز کر لیتے ہیں, تو ہماری اکانومی جو ہے وہ آن لائن آ جائے گی. تو بیسکلی از لنکڈ دا ایشو آف انرجی ریفارمس ود دا ریوائول آف دی اکانومی. اس کے اندر انہوں نے کچھ فگرز دی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ تقریباً 560 ارب روپے کا جو ہے وہ ایک لاس جو ہے وہ ریکارڈ ہوگا اس دفعہ انرجی سیکٹر میں, جو کہ جون اینڈ ختم ہوگا, جس میں سے 200 ارب جو ہے وہ از آف نان پیئنگ کنزیومرس اینڈ 300 ارب آف تھیفٹ اور لائن لاسز. تو بیسکلی لائن لاسز جی. تو بیسکلی انہوں نے ایک پکچر شو کی ہے کہ جو ایئر کلوز ہو رہا ہے اس کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے. تو ہی از ریز اے ریڈ فلیگ کہ ہم جتنے جلدی اس کو ریوائیو کر لیں گے, اس میں پی ایم صاحب نے بہت ڈیفینیٹلی ایکٹیولی اس کو پرسیو کر رہے ہیں. تو میں جنید صاحب اسی کے اوپر آپ سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ میں اگر انڈسٹری کے حوالے سے بات کروں, اور ابھی بھی ہم جو آلٹرنیٹ ریسورسز کی طرف جا رہے ہیں تمام انڈسٹریلسٹ, آپ نے دیکھا ہوگا آج کل بہت زیادہ وہ کین ہے کہ اپنے سولر پینلز کی طرف یا سولر انرجی کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو لائن لاسز یہ سب تمام تو چلیں میٹر ہیں کمپنیز کے یا اپنے جو انرجی سپلائر ہیں ان کے ایشوز ہیں, آپ ایز انڈسٹریلسٹ یا تمام جو ایک بزنس کمیونٹی ہے وہ کیسے دیکھتی ہے کہ جب آپ کو ریجن میں دینا ہے آپ کو اپنی کاسٹ کیسے افیکٹو بنانی ہے, یہ آپ کے اوپر ہے. یا تو آپ ادھر کے آپ لائن لیتے رہیں, آپ گورنمنٹ سے لیتے رہیں کنیکشن, اگر چلے جاتی ہے بجلی تو پھر فیول سے آپ اس کو جنریٹر چلائیں اور پھر اس کے بعد اپنی پروڈکٹس بنائیں. تو یہ تو آپ تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں نا, آپ ایک آٹومیٹکلی جو ایک پروڈکٹ بنتی ہے اور جو ہمیں بیچنی ہوتی ہے, جس کو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے اور ریجن میں کمپیٹیٹو ہونا ہے, اس کی بات کریں نا. بالکل, میں آپ کو وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ریجن میں کمپیٹیٹیونیس کیا ہوتی ہے. جب ہم 9 سینٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں, 9 سینٹس پر کلو واٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں, تو ہماری بجلی کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے. ابھی اس وقت اراؤنڈ 14 to 15 سینٹس پر کلو واٹ کی جو کاسٹ ہے جو کہ ہماری انڈسٹری پے کر رہی ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی کافی زیادہ ہے ہمارے ریجن سے جو ہے. تو میں آپ کو یہی چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انرجی پالیسی ہو, جو انرجی ریفارمز آ رہے ہیں, وہ اس میں اس چیز کی گنجائش رکھی جائے کہ یہ انڈسٹری کا جو ایشو ہے, ایک ایسی پالیسی جو کہ ریشنلائز ہو ریٹس کے ٹیرف کے حوالے سے. ٹیرف گورنمنٹ ایشو کرتی ہے, ٹھیک ہے, پالیسی بھی گورنمنٹ بناتی ہے. اب رہ گئی بات سولر انرجی کی, تو لیکن چیمبرز پروپوز تو کرتے ہیں نا, وہ بتاتے تو ہیں نا کہ وہ کیا چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اور کیا چیز ہونی چاہیے. بالکل, میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کنسسٹنٹلی جو ہے انڈسٹری کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جو RCET پالیسی ہے, ریجنلی کمپیریٹیو انرجی ٹیرف پالیسی جو ہے, وہ اس کو جگہ دی جائے اور اس کو بڑے جو بھی ہمارے اب کرنٹ چیلنجز ہیں ان کو رکھتے ہوئے ریوائم کر دیں, اس کو ریویو کر لیں, تاکہ دیکھیں دا مومنٹ وی بیکم کمپیٹیٹیو ان دا ورلڈ, وی بیکم ان دا ریجن, تو ہماری آٹومیٹکلی ہماری آپ دیکھیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس جس طرح پہلے بڑھی ہیں وہ دوبارہ بڑھیں گی. دوسری بات یہ میں آپ کہنا چاہوں گا آپ کو, ایکسپورٹس کے حوالے سے جو ہے وہ چیلنج جو ہے دیٹ از دا فائنینشیل کاسٹ. وی آر آلسو ہیونگ اے ویری ہائی فائنینشیل کاسٹ رائٹ ناؤ بیکاز آف دا پالیسی ریٹ, جو کہ امید ہے کہ اگر ہمارا روپیہ اسٹیبلائز جیسے ہوا ہے ماشاء اللہ لاسٹ 6 منتھس میں کافی بہتری آئی ہے, ایک اسٹیبل ریٹ مینٹین ہوا ہے. یہ چیز میرے خیال میں بڑی خوشائن رہی ہے ٹو کنٹرول دی انفلیشن. اور گوئنگ فارورڈ اگر یہ مزید بھی آگے اس کو ہم ریشنلائز کرتے ہیں اور یہ بہتر کنٹرول میں رہتی ہے, تو دے ول ڈیفینیٹلی آلسو ہیلپ ان ریڈیوسنگ دا پالیسی ریٹ, یہ سولوشن کی بات کر رہا ہوں. اینڈ سیکنڈلی آف کورس جو آپ کا انفلیشن کنٹرول کرتا ہے. رائٹ, آپ نے ایک ٹو دی پوائنٹ بات کی, لیکن اس کے اندر یہ ایڈ کرنا ضروری ہے کہ جو ہمارا کرنسی ریٹ ہے وہ تقریباً 8 مہینے سے اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. ہم نے سپٹمبر سے اکتوبر تک اسٹریٹ ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا اور پھر اس کے بعد ویلیویشن روپی کی اسٹرانگ ہوتی گئی اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی آ گئی ہے. میں ڈاکٹر عمار سے پوچھنا چاہتی ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یاد ہوگا, میں تھوڑا سا پاس میں بھی آپ کو لے کے جانا چاہتی ہوں, جنوری میں جب انٹرم سیٹ اپ تھا تو اس وقت IMF سے جو یہ جنید صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ڈیمانڈ کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ہمیں جو ریجن کے اندر ایک ہماری کاسٹ جو ہے اس کو مینٹین کرنا ضروری ہے, ادروائز ہم کمپیٹیٹیو نہیں رہیں گے.
تو آپ نے یہ وٹنس کیا ہوگا کہ IMF نے کافی عرصے کے بعد پھر جواب دیا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ممکن ہے جب تک آپ اپنی چیزوں کو بہتر نہ کریں. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ پوٹینشیل ہمارے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہائر سائڈ پہ ہے, تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ادھر وہ اگر ہم FDI کے حوالے سے بات کریں یا پھر ہم اپنے ایکسپورٹس یا اپنے اکانومی کے حوالے سے بات کریں. دیکھیں IMF جو بھی پوائنٹرز ہمیں دیتا ہے وہ کریکٹیو میجرز کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں. ہمارے ظاہر ہے جو بھی پرابلمز ہیں اکنامیکل, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی کو ایڈریس کرے IMF. تو وہ انہوں نے ظاہر ہے ڈالر کو ہم نے اسٹیبل کیا, آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے کافی ایفرٹ کی گورنمنٹ نے, اینڈ فائنلی جو ہے وہ ہم اسٹیبل کرنے میں کامیاب ہو گئے. اور اگر آپ ریسنٹلی دیکھیں تو جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں جو اس وقت US میں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ جتنا ایگزیکٹلی, تو انہوں نے یہی اسٹیٹمنٹ دی کہ جتنا ڈی ویلیو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. باقی جو روٹین جو ہمارا ایئرلی اگر ڈیپریشیٹ ہوتا ہے روپی وہ ایک الگ ہے, بٹ دیر از نو فردر اسپیس فار ڈی ویلیویشن. یہ ایسی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ایک آپ کو آئیکونک موٹیویشن دیتی ہیں کہ کانفیڈنس بلڈ کرنے کے لیے کہ واقعی میں اب یہ یہیں رہے گا. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا اگر یہ شیک ہو جائے تو ایکسپورٹر کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ایکسپورٹ کے آرڈر ایکسپورٹر تو ایکچولی انجوائے کرتے ہیں کہ تھوڑی سی ڈیویلیوشن ہو کہ ابھی آپ کو جو ہے وہ ریٹ صحیح ہو جائیں گے, ہم اپنی یہاں سے میٹ کر لیں گے چیزوں کو. ہاں, بٹ انہیں آرڈرز تو بک کرنے ہیں نا, وہ ایڈوانس میں بک کرتے ہیں, تو دے نیڈ ٹو نو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تاکہ وہ اسی حساب سے اپنی کاسٹنگ کریں. پہلے آپ نے دیکھا تھا 90 days کے مارجن میں وہ پیسے 89 ڈے پہ منگواتے تھے, پھر اس کے بعد جب ڈالر گرنا شروع ہوا تو وہ سیکنڈ ڈے منگانا شروع ہو گیا. اسی لیے تو ظاہر ہے ان کے پاس بھی اپنے پلانز ہوتے ہیں, اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور obviously they are profit making, تو ان کے بھی اپنے ظاہر آبجیکٹیوز ہیں. تو ہمیں سب کو ہی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو IMF کے جو بھی شرائط ہوتی ہیں ابھی بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اچھا پروگرام اینڈ کیا ہے, اور جو اب ہم جا رہے ہیں فردر جون کے اندر, تو ہوپ فلی کہ ہم نیگوشیٹ کر پائیں گے ان سے, انکلوڈنگ دا انرجی ٹیرف. ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اس پہ سبسڈی دے پائیں ٹو دا ایکسپورٹ سیکٹر, وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, کیونکہ IMF نہیں تیار ہوتا ہے ایگزیکٹلی. تو اگر اس پہ ہم نیگوشیٹ کر پائے, بیکاز جو اورنگزیب صاحب ہیں ہی از ویری پروفیشنل ان اٹ, اور آپ کو پتہ ہے کارپوریٹ سیکٹر سے ہی نوز ہاؤ ٹو ڈیل ود آل دوز تھنگ, تو ہوپ فلی کہ وہ کچھ ہمارے لیے ریلیف لے کر. اچھا, ایک اچھی سائن یہ ہے کہ انفلیشن کے نمبرز تھوڑے سے کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, تھوڑا سا یہ کول اپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے انفلیشن. ہم نے فوڈ انفلیشن کے اندر بھی واضح طور پہ رمضان سیزن کے بعد اب کمی دیکھی ہے. آئل پرائسز اور ڈفرینٹ, آپ اگر اس کی بات کریں پراپر اگر پروڈکٹس کی بات کریں, تو آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ اگر انفلیشن کول ڈاؤن ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی دیر از اے روم آف ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آف پالیسی ریٹ؟ بالکل ہے, اسی لیے میں کہہ رہا تھا پہلے بھی کہ مارکیٹ از ایکسپیکٹنگ کہ ہمارے پاس کٹ ہوگا اس بار بیسس پوائنٹ آلموسٹ 50 یا 100. آئی ایم ناٹ شیور, وہ تو ظاہر مانیٹری پالیسی جو کمیٹی وہی ڈیسائڈ کرے گی, بٹ دے آر ایکسپیکٹنگ بیکاز انفلیشن کے نمبر نیچے آ رہے ہیں. بٹ آن ادر ہینڈ آپ دیکھیں بجلی کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں کنٹینیوسلی, ہمارے فیول پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ مور کیونکہ ہم نے لیوی کو بڑھا دیا ہے. تو وہاں سے بھی ہم, تو انفلیشن نیٹ آف کرتے کرتے ہمیں ایگزیکٹ نمبرز کچھ ٹائم بعد پتہ چلیں گے. جسٹ ایک مہینے کے ڈیٹا پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا, بٹ ہاں فیوچر کے اندر اٹ ول کم ڈاؤن گریجولی اینڈ سلولی. رائٹ, میں جنید صاحب سے پوچھوں گی. جنید صاحب, یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا آن گوئنگ سینیریو ہے, تھوڑا سا جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ, تھوڑا سا اگر آئل پرائسز کے حوالے سے بات کریں, ریسنٹ ہی پاس میں ابھی کہنا تو ہم نہیں وہ کر سکتے, لیکن اس ویک کے اسٹارٹ میں کافی اپس اینڈ بٹس تھے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ بالکل جی, یہ بیسکلی ہمارے لیے پاکستان کے لیے ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس کے فزیکل بارڈرس کے حوالے سے بھی اور اکنامک بارڈرس کے حوالے سے بھی اٹ از بیکمز اے کنسرن. جب ریسنٹ پاس کے اندر یوکرین وار ہوئی تو اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کموڈیٹیز کی پرائسز بہت جم کر گئی, اور دیر واز اے انفلیشن انٹرنیشنل انفلیشن ان دا کموڈیٹی پرائسز. اچھا, بیکاز وی آر بینگ میجر امپورٹ بیس اکانومی, تو ہمیں اس کا افیکٹ بڑی جلدی آتا ہے. ہمیں بیسکلی دین وی ہیو ٹو میک کریکشنز ان اوور امپورٹ بلز, ڈیفینیٹلی فیول وغیرہ اور باقی بہت سی چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں, را مٹیریلس, کموڈیٹیز. سو ہمارے لیے یہ اکنامک کنسرن اس لیے ہے کہ جتنی زیادہ اسٹیبلٹی رہے گی اتنی ہمارے آپ کہہ لیجیے کہ ہماری امپورٹ کے اوپر کم ویٹ آئے گا, ہماری انسرٹنٹی ہماری کم ہوگی اور چیلنجز کم ہوں گے ہمارے لیے. خاص طور پہ انرجی کے حوالے سے بھی کچھ ایسے پلانس تھے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ریسنٹلی جو کیے جا رہے تھے بٹوین پاکستان اینڈ ان ادر کنٹریز گیس کے حوالے سے, تو وہ بھی تھوڑے سے پھر دے کین بی ڈسٹرب. تو بیسکلی وی نیڈ جسٹ لائک ایوری بڈی ان دا ریجن, وی جیسے کہ ہمارے فارن آفس نے بھی کہا کہ اسٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں اور ہماری جو ہے, تو دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. بٹ ڈیفینیٹلی خدا نخواستہ تھنگس ٹیک اے نیگیٹو ٹرن. اب تو تھوڑا سا ڈسٹ یہ
क्लियर हो गई है अब देखिए तो। जो वेस्टर्न एशिया है, देखिए वेस्ट में तो पहले ही आपको पता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ी बड़ी क्लियर, दे वांट स्टेबिलिटी, दे वांट रिस्ट्रेंट। रिसेंटली 2-3 दिन के जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वेस्टर्न एशिया के अंदर, उसके अंदर भी जो जितने भी प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी बहुत क्लियरली रिस्ट्रेन का और बड़े क्लियरली जो है वो स्टेबिलिटी को प्रेफर किया है। ऑन कतर जो है उनका बड़ा क्या कहते हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस है इस इशू के ऊपर, उन्होंने भी इसको बड़ा किया। टर्की ने भी बड़ा इस पर जोर दिया है कि दे वांट रिस्ट्रेन। सो आई फील that hopefully inshallah most likely with all the players, all the important players pointing towards stability and restraint, things will be settling. और जो हम ऑयल प्राइसेस के हवाले से सुन रहे थे, तो अब तो कुछ यूएस इन्वेंट्री भी बढ़ रही है, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है कि यहाँ पर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो द थिंग्स ऑन द कार्ड्स आर ओके। जी कट्स, इवन इनफैक्ट ओपेक कट्स के बावजूद भी जो है वो डिप आया है, विच इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। और उसके अलावा भी जो इट्स ऑलवेज गुड कि आपके इंटरनेशनल ऑयल प्राइस कम होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा होता है। हमारी $18 बिलियन की ऑयल इंपोर्ट है एंड तकरीबन $5 बिलियन की हमारी इंपोर्ट है ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है, तो $23 बिलियन ऑलमोस्ट अ बिग, ऑलमोस्ट से वन मोर ऑन क्लोज टू 1/3 हमारी इंपोर्ट का जो है। तो डेफिनेटली जितना ज़्यादा उसमें रिलैक्स होगा उतना हमें ईज होगा, उतना हमें ईज होगा, और उतना ज़्यादा हमारे लिए जो चीज़ें होंगी वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लोज होंगी। मैं डॉक्टर अमार से पूछूंगी, आप ये बताइए कि एक तो एफडीआई के हवाले से हम बात कर रहे थे, आपको याद होगा कुछ 1 साल पहले जब SIFC का क़याम हुआ तो उस वक्त एफडीआई बिल्कुल मिसिंग हो चुकी थी, और ये हमारे पास ऑप्शंस थे, या कह लें या ये हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन था कि हम बस किसी न किसी तरीके से एफडीआई को लेकर आएँ। तो फाइनली अब एफडीआई के हवाले से बात हो रही है, गल्फ़ कंट्रीज़ अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। रिसेंटली हमने सऊदी अरब का ये जो डेलीगेशन आया, बहुत हाई अप डेलीगेशन था, और उसके बाद कतर और UAE के हवाले से भी बातचीत चल रही है। अब आप कैसे देखते हैं कि एक तो एफडीआई भी सही हो गया, चलें जी, यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी US मौजूद हैं, और वहाँ पे भी जो IMF के साथ मीटिंग है नए प्रोग्राम के लिए, वो भी एक अच्छी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी इन हैंड बहुत ज़्यादा एक ट्रिगर दे रही है? अगर आप देखें तो सऊदी को हमने प्रपोजल जो दिए ऑब्वियसली होपफुली कि वो एग्जीक्यूट हो जाए। इसके अलावा भी और कंट्रीज़ हैं जिनसे हम नेगोशिएट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ एट आवर साइड, कि ऑफर करने से पहले कि हम किस चीज़ में हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेस्ट है। जैसे हमारे कुछ फ्रूट्स हैं जो बहुत सारे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें, तो अगर हम पहले उसको वी आर ऑफरिंग लैंड कि आप एग्रीकल्चर आके लगाएं, और हमारे पास हम आपको 50,000 एकड़ जो है वो लैंड ऑफर करते हैं। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना जब उन्हें ऑफर कर रहे हैं, ऑफर तो कर रहे हैं, लेकिन हम ये काम खुद भी कर सकते हैं। हम वैल्यू एडेड सर्विसेज खुद भी देकर एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम सिर्फ उन्हें बुला के और वो करें। नहीं, एफडीआई तो ज़रूरी है, ये एफडीआई तो है ज़रूरी, डेफिनेटली ज़रूरी है, लेकिन हमें सिर्फ एफडीआई के साथ खुद भी कुछ करना पड़ेगा। हम ये नहीं हो सकता कि सिर्फ बाहर से लोग आएंगे और होगा, और होता ही रहा है, हम वेट करते रहते हैं वो आएंगे। दे आर कमिंग एंड दे आर कमिंग विद अ प्लान एंड दे वांट कि हम उन्हें फैसिलिटेट करें। तो और फैसिलिटेशन के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और वो हम देख रहे हैं कि SIFC ने बहुत ब्रिलियंट काम किया मेरे ख्याल से, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन प्रपोजल विच आर एग्जीक्यूटेबल। वो सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे, दे हैव मेड अ प्रॉपर प्लान। इट्स अ वेरी हाई अप एपेक्स बॉडी, और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करे। जुनैद साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये आपने सऊदी इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन की बात की, एफडीआई की बात की। देखें इसमें हमारी जो MOC है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अभी रिसेंटली उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी नए आए हैं, उन्होंने प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं माशाल्लाह। एक अहम चीज़ ये कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लस फॉरेन जो डेलीगेट्स हैं उनको, सऊदी बिजनेस कम्युनिटी को, दे आर ट्राइंग टू लिंक विद द पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी in a very cordial way, in a very direct way, which is something which is जो पास्ट में नहीं हुआ है इस तरह से। जो पास्ट में हमने इसका गैप देखा, ये एक अच्छी चेंज है। और एक इकोनॉमिक इमरजेंसी दिखाई देती है कि आपको कहते हैं ना वाव फुटिंग नोट पे आपको काम करना है बस जल्दी से। जी बिल्कुल, तो इसमें उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि दे आर लिंकिंग द प्राइवेट सेक्टर ऑन द SME लेवल एज वेल, कि वो इंगेज करें उनको विद द सऊदी बिजनेसेस, ताकि पार्टनरशिप डेवलप हो सकें ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक अच्छा इकदाम, अच्छी चीज़ है। देखिए दूसरी बात ये कि हमारी जो कैपिटल मार्केट्स हैं, अगर उनको हम एग्जामिन करें, उनको हम कंपेयर करें अपनी रीजन से, तो हमारी जो कैपिटल मार्केट की PE है पर अर्निंग रेशियो होती है, वो सबसे लो है, 4 ओनली इन द रीजन, विच इज़ द अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर, क्योंकि इतनी हमारे अच्छी पी है इस वक्त, इतना पॉसिबिलिटी ऑफ गेन है। $13 बिलियन की हमारी मार्केट है टोटल। उसके अंदर जो एक ही रिस्क है हमारा, जो मेन रिस्क है, दैट इज़ द कंट्री रिस्क, दैट इज़ द
$100 billion का लोन है हमारा और लिटिल बिट कंसर्न फॉर द लॉ एंड ऑर्डर. बाकी देयर इज नो रिस्क. तो इट्स अ वेरी फिनोमिनल अपॉर्चुनिटी कि इतनी अच्छी पी है इन्वेस्टर्स की. जब इन्वेस्टर्स देखते हैं तो दे आर इट्स अ वेरी मतलब लिबरेटिव रिटर्न्स थिंग. के चांसेस आपके 100% 200% जो हमारे जो नेबरिंग कंट्री की 14 और 20 है, तो बेसिकली वहाँ पे अगर इंडिया इज ऑन 25 तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई वहाँ पे पैसा लगाएगा खुले सिंपल अल्फाज में, सिंपल पैसों में, तो उसका जो अर्निंग का रेशियो है ऑलरेडी इतनी सैचुरेशन है कि उसको रिजल्ट्स वहाँ पे देर से मिलेंगे और कम मिलेंगे. हमारे यहाँ अगर वो फॉर एग्जांपल पैसा लगाता है, राइट मार्केट में जाता है, राइट टाइम पे जाता है, ऑफ कोर्स वो फंडामेंटल जरूरी हैं देखने इन्वेस्टमेंट से पहले, मगर इट इज़ अ फिनोमिनल पी रेशियो विच इज़ आई वुड से कि अगर उसको हम जैसे कि अब हो रहा है, ये चीज़ें चल रही हैं, इस तरफ भी कोशिश हो रही है, तो आई थिंक सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर. और वो भी आप कह लिए कि कैपिटल मार्केट में हमें बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है इसका. और दूसरा ये कि जब हम एफडीआई के हवाले से बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू कंपनीज आएंगी, वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, यहाँ अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होगा, जो कि हमारे लिए नीड ऑफ द आवर है. एब्सोल्युटली. क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना लोकल कंपनीज का काम नहीं है. मैं लोकल कंपनीज के हवाले से पूछना चाहूँगी, इंडस्ट्री के हवाले से जुनेद साहब आपसे ही पूछूंगी कि कैसा दिखाई देता है अब अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और यहाँ से ऑलरेडी एक कुछ नंबर्स ऐसे इन्फ्लेशन के, कैसा लगता है अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम एक इन्फ्लेशन के नंबर्स घटेंगे तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी रेट भी घटेगा, तो क्या लगता है कि अब इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करेंगी? देखिए राइट नाउ जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अगर हम देखें मिन जुमला मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अगर आप इंडस्ट्रीज से बात करें तो उनकी जो मेन कंसर्न है वो वही हम जो बात यूजुअली हम कर रहे थे शुरू में, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस. अगर उसकी पॉलिसी नंबर 1 अगर उसकी पॉलिसी रैशनलाइज हो जाती है, उसमें हम इकोनॉमी ले आते हैं स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट और उसकी चेन के लिए, तो नंबर 1 फाइनेंशियल कॉस्ट उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ इट माइट बी वी कैन सी सॉफ्टनिंग इन द कमिंग डेज अगर हमारा रुपया मजबूत रहता है, इंशाल्लाह स्टेबल रहता है. और देखिए तीसरी चीज़ है हमारी पॉलिसी मेकिंग, जहाँ विद कंसिस्टेंसी, जहाँ जहाँ जो भी हमारे पॉलिसी रिफॉर्म्स ड्यू हैं, टैक्स आप कह लीजिए, अभी इनफैक्ट जो आपने बात की हमारे FM साहब जो हैं वो वाशिंगटन में है फॉर द IMF डायलॉग, उसके अंदर उनकी जो मुलाकात हुई बड़े वर्ल्ड डोनर से, तो उसमें 3 प्रायोरिटीज़ बनाई गई. उसमें एक प्रायोरिटीज़ जो बनाई गई है वो बनाई गई है फॉर टू डिजिटलाइज, एंड सेकेंडली फॉर इम्प्रूविंग द गवर्नेंस, एंड देन उसके बाद आपकी सर्विस, कम्युनिटी टू सर्विस. तो बेसिकली इन पे काम करने के लिए अगर ये चीज़ें फॉर एग्जांपल जो आगे 3 साल का प्रोग्राम की बात हो रही है, तो फोकस बनाया जा रहा है इस चीज़ को कि इसके ऊपर जो है हम काम करते हैं, अगर काम करें विद द एजेंसीज मिलके और इस तरफ आगे टैक्स रिफॉर्म के साथ मिलके ऑन टैक्स रिफॉर्म्स ऑल्सो, तो वो एक अच्छा एक आप कह रहे हैं सिनर्जी बन सकती है विद द ऑन गोइंग प्रोग्राम कि हम उससे सही मानों में फ़ायदा ले सकें और खाली लोन टू लोन रिपेमेंट वाला मामला नहीं हो. टैक्स का जिक्र किया है जुनैद साहब ने. टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से IMF की पहले भी कंडीशनैलिटी थी जब हमारा ये SBI अरेंजमेंट था, और अब जो नया प्रोग्राम होगा उसके अंदर भी मज़ीद जो इनिशिएटिव्स उनके तरफ से आएंगे या मज़ीद जो एक उनकी विश लिस्ट आएगी उसके अंदर एडिशन हो जाएगा. आप नहीं समझते डॉक्टर उमर साहब कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अब FBR ऑलरेडी क्रैक डाउन करना शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में होगा, तो क्या थोड़ा सा एक आप समझते हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से काम हो रहा है? देखें FBR पहले के मुकाबले में दे आर वर्किंग हार्ड एंड दे आर मेकिंग थिंग्स पॉसिबल. अगर आप देखेंगे हर 2-4 दिन के बाद एक न्यूज़ आती है, कभी वो सिम ब्लॉक करने की बात करते हैं, कभी वो 30 लाख ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बात करते हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन इट. बट द डिफरेंस जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है कि लोग डरते हैं टैक्स नेट में आने में FBR से, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो या इंडिविजुअल्स हो. उस ट्रस्ट को जो है वो बिल्ड कर रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता. तो उसके लिए क्या है कि आप जो बीच में ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको कम से कम किया जाए ताकि वो जो ग्रे एरिया है वो रिड्यूस हो जाए. अब आप देखेंगे जितनी डिजिटलाइजेशन की तरफ आप जाएंगे हर चीज़ ऑटोमेट हो जाएगी. विद इन 5 to 10 मिनट्स आप अपने पूरे टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, आप अपने नोटिस के डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें जो आप स्मूथ कर सकते हैं. जितना आप इस प्रोसेस को स्मूथ करेंगे यू एक्सपेक्ट कि FBR कैन बिकम मोर स्ट्रॉन्गर और लोगों का मोटिवेट होंगे वो खुद ब खुद टैक्स देने की तरफ. प्लस उन्हें कोई ना कोई इंसेंटिवाइज आपको करना पड़ेगा. आपने देखा होगा भी एक अवार्ड भी दिया गया है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जिन्होंने जी. तो वो दोज आर लाइक आइकॉनिक मूव्स जिससे जो आप देखेंगे कि ये समथिंग इज हैपनिंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. तो इन फ्यूचर एज वेल ऑब्वियसली क्रैकडाउन होगा, IMF की शर्तें में बिल्कुल है.
اور آپ اگر دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو از جسٹ لائک 8-9% وچ از ویری لو. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ آپ جو ہے اگر ٹیکس اتنا کم کلیکٹ ہو رہا ہے اور آپ جو ہے گروتھ کی سائڈ جائیں, تو اگر ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھ جاتا ہے, آہستہ آہستہ کر کے ہی بڑھے گا آبویسلی, تو پھر گروتھ کی جو ہے آپ کے پاس جی ڈی پی بھی امپروو ہوگی, گورنمنٹ کے پاس بھی اسپیس ہوگی کہ وہ سبسڈی دے سکے. اس وقت تو ہے ہی نہیں, سبسڈائز کرنا تو بڑا مشکل ہے. میں جنید صاحب سے پوچھوں گی. جنید صاحب, ایک طرف انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے ڈیٹیل بتائی ہے, لیکن یہاں پر جب بجٹ آتا ہے تو ایک سپر ٹیکس کے حوالے سے بات ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس بار کچھ ہوگا سپر ٹیکس کیا؟ اس بار وہ ون ٹائم ٹیکس تھا, اٹس ناٹ گون. جی, میں آپ سے ایک بار ایڈ کرنا چاہوں گا ریگارڈنگ انرجی سیکٹر. ابھی ریسنٹلی پی ایم صاحب نے ایک بڑا اچھا ایک ڈیسیشن لیا ہے ریگارڈنگ دا کول پلانٹس, کہ جتنے بھی کول پلانٹس چل رہے ہیں ہمارے پاس, ان کا جو کول ہے وہ بجائے امپورٹ کرنے کے لوکل جو ہے وہ یوز کیا جائے. تو دس ول ڈیفینیٹلی, ڈیسیجنس لائک دس ول ڈیفینیٹلی ہیو اے لیس برڈن آن اور امپورٹ بل, اور تقریباً $800 ملین کی سیونگ بھی ہوگی. تو اس قسم کے وینچرز جو ہیں, جو نان امپورٹ بیسڈ فیول, ہمارا جو بیسکلی سولوشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں بالکل انرجی سیکٹر کے اندر, ہمارا جو آپ کے لیے وے فارورڈ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان ریسورسز کو یوز کریں اپنی انرجی سیکٹر کے لیے جو نان امپورٹ بیسڈ فیول, وہ ریسورسز ہوں اور وہ فیولز نان امپورٹ بیس ہوں. تو دیٹ از آپشنز ہیں ہمارے پاس. بالکل جی, وی ہیو ہائیڈرل, وی ہیو سولر, وی ہیو ونڈ. دیکھیں یہ تین مین ایسے نیوکلیر. ابھی جو اچھی رپورٹ آئی ہے, آئی وڈ شیئر ود یو, کہ جو مارچ کی جو فگرز آئے ہیں اس کے اندر آپ بھی سمجھیں کہ 90% گروتھ آئی ہے ونڈ کے اندر, ونڈ انرجی کے اندر جو ہے فار انرجی پروڈکشن کے اندر, اور کول میں ڈکلائن آیا ہے, اور آپ کے لیے ہائیڈرل میں 25% پلس آیا ہے. تو اٹ از اے گڈ سائن کہ ہم آہستہ آہستہ طرف جا رہے ہیں جہاں پہ ہماری ڈپینڈنسی ٹوورڈز امپورٹڈ فیول جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. تو یہ آئی تھنک سو آگے وے فارورڈ بھی پالیسی اس طرف ریفائن ہو کہ ہم جیسے جیسے ڈپینڈنسی کم کریں گے, اپنی ریسورسز پائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ہماری کیونکہ وہ ایک ایشو آئی پی پیز کا بھی بیچ میں بہت زیادہ اٹھا تھا, اور اس کے اوپر بھی کافی بات ہوئی تھی, اور پھر اس کے بھی کچھ سولوشنز ڈھونڈے گئے. تو یقیناً انرجی کے اوپر, کرائسس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں 8% جو ہے وہ مارچ کے اندر جو ہے وہ ڈکلائن ہوئی انرجی کنزمپشن 8%. تو یہ سائن ہے کہ ہماری تھوڑی سی انڈسٹری جو ہے وہ تھوڑی تھک رہی ہے اس وقت اس ٹیرف کے اوپر جو ہے, اور کچھ لوگ سولر پہ بھی جا رہے ہیں. ایون اچھا, ریزیڈینشیل پھر بھی تھوڑا سا ایک اگر برداشت ہو بھی جائے, تو انڈسٹری کیسے وہ کرے؟ انڈسٹری کو تو بالکل چاہیے ایک. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ اس سے لگ رہا ہے کہ انڈسٹری تھک رہی ہے, اور 8% از اے بگ ڈکلائن. گیس کے حوالے سے بھی پروٹیسٹ ہوئے تھے نا لاسٹ, لیکن اب تھوڑا سا ہینڈل ہو گئے ہیں. جی بالکل. اور دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے ٹیکس کی بات کی آپ نے, تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹو ٹیک دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ از دا فور موسٹ تھنگ. جس سیکٹر کے لیے آپ پالیسی بنا رہے ہیں, اور اس کو آئی وڈ سے مور سکسیزفل کرنے کے لیے اگر وہ سیکٹر پہلے سے آپ کے آن بورڈ ہوگا اور ان کے ساتھ ایک پریکٹیکل حد تک مشاورت کی جائے گی, تو ڈیفینیٹلی وہ ریزلٹس بہتر آئیں گے. ابھی کچھ اسکیمز لانچ کی گئی ہیں ریسنٹلی عید سے پہلے, تو اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ تھوڑی سی تشویش پائی گئی بزنس کمیونٹی میں, اور اس پہ کلیئرٹی نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وین وی ٹیک دا اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, پلس ہمارے دیکھیں ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے نا, ایک ہمارا ہے ایس ایم ای سیکٹر, ایک ہمارا سیکٹر ہے جو بالکل اس سے بھی اسمال سیکٹر ہے. تو وہاں پہ ریسورسز اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے آپ کو فائلنگ میں اتنا لائن رکھیں. تو ان کے لیے سسٹم ایسے بنائے جائیں جو سمپل اور سہل ہوں, اور وہ بلا خوف و خطر ود کانفیڈنس نیٹ میں آ سکے. تو آپ نے کوئی پروپوزل دیا ہے چیمبر کی جانب سے کوئی یہاں پر کہ آپ بزنسز میں یہ چیزیں دیں, یا یہ پالیسی دیں, یا پالیسی اس طریقے سے ہونی چاہیے؟ جی, بزنس کمیونٹی ہمیشہ اپنے پروپوزلز پری بجٹ پروپوزلز دیتی ہے, ہر سال بھی دیے گئے ہیں. ایکسپورٹس کے زیادہ ہوتے ہیں, فار ایکسپورٹس بھی, فار ٹیکس بھی. یہ ایک آپ کہہ لیں ایک تسلسل ہے جو چل رہا ہے کافی عرصے سے, اور پروسیس جو ہیں وہ اس میں کچھ کنسیڈر بھی ہوتے ہیں. مگر آئی وڈ سے کہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اگر اس کو اور بہتر کر لیا جائے اس شراکت کو, تو اس سے بہتر نتائج نکلیں گے. بہتر نتائج نکلیں گے, اور ضرور نکلیں گے, کیونکہ تمام لوگ کین ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اکانومک ریوائول جو ہے وہ ممکن ہو. میں ڈاکٹر عمار سے پوچھنا چاہوں گا, ڈاکٹر صاحب ایک طرف بزنسز کو بڑھانا ہے, دوسرا ایس ایم ایز کی بھی بات ہو رہی ہے. چھوٹے بزنسز بڑھیں گے تو بڑے بزنسز بھی بڑھیں گے آٹومیٹیکلی. چھوٹے بزنسز کے لیے جو ابھی انٹرسٹ ریٹ ہے وہ فیزیبل نہیں ہے, وہ تھوڑا سا بہت زیادہ ہائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے روم کہ ان کو تھوڑا سا ایک کائنڈ آف ناٹ سبسڈی بٹ اٹس لائک لون, یا کوئی ایسی چیز ان کو آفر کی جائے جو کہ بجٹ کے اندر ہی چیز بتائی جائے کہ ان کے لیے یہ ایک آپشن ہے کہ ہاں یہاں سے اگر یہ لون اٹھاتے ہیں, یا یہ والا آپشن لیتے ہیں, یا ٹیکس ہالیڈیز دیے جائیں, تو یہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے, ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے, اور آئی تھنک دے آر ورکنگ آن اٹ. انہوں نے بہت سارے مائکرو فائنینس بینک کو بھی انکلوڈ کیا اس کے اندر, جس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں,
اور گلوبلی بھی آپ کو ایسی ایگزامپل بہت ملتی ہیں انکلوڈنگ بنگلہ دیش میں بہت اس پہ کام ہوا جس پہ ایس ایم ایز کو بہت لوور ریٹ پہ انٹرسٹ جو ہے دے کر اور بزنسز کو ڈیولپ کیا گیا ہے. ایشو یہ آتا ہے کہ جو ہمارا ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ فارملائز نہیں ہے, وہ انفارمل زیادہ ہے. آپ ان سے کہیں کہ بیلنس شیٹ اپنی پرووائڈ کریں, وہ نہیں کر پاتے. ابھی یہی ہو رہا ہے, ایف بی آر سب سے کہہ رہا ہے جی آپ اپنی بیلنس شیٹ پرووائڈ کریں, وہ کہہ رہے ہیں ہم ہر مہینے کیسے کریں, ہمارے پاس تو اکاؤنٹنسی نہیں ہے یا اتنی زیادہ پروفیشنلزم نہیں ہے. تو گریجولی وی نیڈ ٹو گیٹ دیم فارملائزڈ. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب وہ انوائسز جنریٹ کر سکتے ہیں ہر مہینے تو وہ ٹیکس بھی دے سکتے ہیں. تو ان کو ظاہر ہے تھوڑا سا انیشیلی تو پرابلم ہوگا, ظاہر ایک سسٹم بن رہا ہے, واپس سے آپ کر رہے ہیں اس کو ڈیولپ, بٹ فیوچر کے اندر وہ آپ اگر دیکھیں گے تو وہ لانگ ٹرم میں آپ کو پے آف کرے گا. کیونکہ اگر ایس ایم ای سیکٹر ہمارا بہت بڑا سیکٹر ہے, اگر وہ فارملائزڈ ہو جائے گا اور ہر کوئی اس کے اندر ٹیکس نیٹ میں بھی آ جائے گا تو اچھی خاصی کلیکشن ہماری بڑھ جائے گی. ہاں بڑوں کی تو ہم جو بات کرتے ہیں ظاہر ہے جو لارج مینوفیکچرنگ ہے اس میں تو آبویسلی اٹس ایزی کیونکہ آپ انہیں فوراً پکڑ لیتے ہیں, بٹ ایس ایم ایز میں بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمیں اس کو ٹارگیٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. تاجر احتجاج پہ آ جاتے ہیں, پھر گورنمنٹ جو ہے وہ بیک پہ چلی آپ جاتی ریٹیل ہے. کی بات کر رہے ہیں جو جی تاجر ریٹیل ان کا بھی حال ہے کہ آپ جہاں لگاتے ہیں ٹیکس وہ پیچھے بیک آؤٹ کر جاتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے پہلے بھی گورنمنٹ نے کوشش کی ہے, بٹ اگر ہم اس پروسیس کو ان کی ہی ان پٹ کے بعد ڈیولپ کریں پالیسیز تو اٹ وڈ بی بیٹر اینڈ ایزیئر ٹو امپلیمنٹ. رائٹ, بہت ہی اچھی نیوز بھی آئی ہیں. تو آج کی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی کل کی جو ایک بہترین نیوز تھی وہ یہ تھی کہ $23 ملین انجیکٹ کیے ہیں فارنرز نے. فارنرز کی ہی بات ہو رہی ہے, جب ایف ڈی آئی کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ ان اے سنگل ڈے دکھائی دیتا ہے, $23 ملین فارن انویسٹرز کی جانب سے, جو کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں, جو ابھی ہم بات کر رہے تھے جنید صاحب ہم, کہ پرائس ارننگ ملٹیپل یعنی کہ پی ای ریشو ہمارے ریجن میں سب سے زیادہ کم دکھائی دیتا ہے پاکستان کا. تو فائنلی یہاں پہ اب جو فارنرز ہیں ان کی جانب سے بھی یہ ایک کہتے ہیں نا تصدیق کر دی گئی کہ یہ تو اب واقعی سب سے زبردست مارکیٹ ہے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کے جو ریٹرنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. تو میں جنید صاحب سے پوچھوں گی, جنید صاحب ہائیسٹ ان اے ڈے آفٹر 2017 یہ ریٹرنز کے لیے جو فارن انویسٹرز ہیں وہ آئے ہیں, اور ایک جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو آپشنز یہی ہوتے ہیں نا کہ آپ کو ریٹرنز اچھے ملیں گے, تو کتنا زیادہ آنے والے دنوں میں چاند دکھائی دیتا ہے؟ جی مجھے بہت بہتر نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ ایک دیکھیے, بزنس مین جو ہے نا, انویسٹر از کمنگ فار اے گین. اس کا ایک مین مقصد, اس کے دو مقصد ہے. ایک اس کا مقصد ہے کہ اس کو بیسٹ ریٹرن ملے, اور دوسرا اس کا مقصد یہ کہ اس کا پیسہ سیکیور رہے. جب اس کو یہ ان دو چیزوں کا اطمینان ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے اس کا نیکسٹ لیول چلا جاتا ہے. تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت پرو ایکٹیونیس ہو رہی ہے, جو پی ایم صاحب نے وزٹ کیا پچھلے دنوں اور سعودی عرب گئے, اور وہاں پھر اس کے بعد یہاں ڈیلیگیشن آیا, اور اب آگے جو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ بڑے اسٹرانگ دکھائی دے رہے ہیں. اٹ از اکنامک ڈپلومیسی, آئی وڈ سے اٹ از دا نیکسٹ لیول. کیونکہ اصل دیکھیں, اگر ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کنورٹ نہیں ہوں گے اکنامکس کے اندر تو اس کا فائدہ نہیں ملے گا کسی کو جو ہے, دونوں ملکوں کو جو ہے. تو آئی وڈ سے کہ یہ جو ایک پرو ایکٹیونیس دکھائی گئی ہے, ڈیفینیٹلی یہ آئی وڈ سے کہ اس کا ایک اچھا ایک سمبل ہے, سائن مل رہا ہے. اور جب انویسٹر کو پتہ لگے گا, دیکھے گا, وہ ہی ول ہیو کانفیڈنس کہ نہیں مجھے ریٹرن بھی بہت ہائی ہے اور سیکیور بھی ہے. تو آئی ڈونٹ سی اینی ریزن کہ ہمارے یہاں وہ جو ہے وہ مختلف شکلوں میں, جیسے کہ کیپٹل مارکیٹس ہیں اور دوسری اپرچونیٹیز ہیں. ہمارے پاس بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ایگریکلچر کے اندر. آپ نے دیکھا کہ مائننگ میں ریکوڈیک کے اندر جو ہے $1 بلین انویسٹمنٹ کی آلموسٹ فائنلائز ہو چکا ہے سعودیہ کی طرف سے, جو ہے وہ بات بہت اسٹرانگ چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ سروس سیکٹر ہے. تو وی ہیو دا اونلی تھنگ از دا کنسسٹنسی, کہ ہم جس پالیسی کو کنسسٹنسی, جو ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کنسسٹنسی کی بات کرتے تھے وہ تو اب آ چکی ہے. وہ انٹرم سیٹ اپ کے اندر ہی ایک اکانومک ریوائول سے سٹارٹ ہو چکا تھا, اور جب یہ ایک مینڈیٹ کے ساتھ ایک گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر تو بہت ہی کہتے ہیں نا آپ کے ٹارگیٹس یا آپ کے جو ایک کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنس وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو ایکسپیکٹیشنس تو آلریڈی ہائی ہو چکی ہیں. آلریڈی اگر ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریزروز کی بات کریں تو $14.9 بلین جو ہے وہ ریزروز ہو چکے ہیں. آلدو ہم نے $1 جو ہے $1 بلین جو ہے وہ پے بھی کیا ہے ری پیمنٹ اور بانڈس کی, اس کے باوجود ایک ہائر سائڈ پہ ریزروز ہونا بھی بہت اچھی بات ہے. جی بالکل, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دس از آل سائن آف کانفیڈنس بلڈنگ. جیسے جیسے آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ یو ول سی مور گڈ نیوز کمنگ ان شاء اللہ فائنینشیل سیکٹر سے. بٹ دا پوائنٹ از کہ میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا وہ کہ کنسسٹنسی ان اکنامک ڈیسیشنز, ان پالیسی میکنگ, آف کورس پولیٹیکل اینڈ لا اینڈ آرڈر, جو کہ ڈیفینیٹلی تمام چیزوں کا سم اپ کرتا ہے. ڈیفینیٹلی جتنا بہتر وہ ہوگا انشاءاللہ اتنی ہی اچھے ہمیں ریزلٹس جو اس کے ملیں گے. جنرلی اسپیکنگ کہ دا مور انویسٹرز فیل سیف اینڈ سیکیور فائنینشلی, اینڈ ادروائز دے ول بی اے بیٹر کانفیڈنس اوور ہیئر.
वेल आपने काफ़ी डिटेल बताई है. मैं डॉक्टर अम्मार से पूछना चाहती हूँ. डॉक्टर अम्मार साहब, ये बताइए कि अब तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा कंक्लूड ही करें आप गुफ्तगू को, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, कुछ ही मिनट्स रह गए हैं. तो आप क्या समझते हैं? एक तो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी काम हो गया, दूसरा हमारी FDI के हवाले से भी बहुत ज़्यादा एक बार फुटिंग नोट पे काम हुआ. अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको टारगेट करना ज़रूरी है? एनर्जी क्राइसिस को भी थोड़ा सा देखा जा रहा है, इसके ऊपर भी बात की जा रही है, यानी कि वो मसाइल या वो चीज़ें फोकस की जा रही हैं जो आज से पहले बहुत एक पेंडिंग में रहती थी, कभी उसके ऊपर इतनी बात नहीं होती थी. अभी जो ये हैं, ये तो ऑब्वियसली मेजर पिलर्स थे हमारे, जो इसको हमें करना ही था. इसके अलावा हमारे पास गवर्नेंस के भी इश्यूज बाकी हैं. गवर्नेंस के ऊपर हमें पॉलिसीज़ भी चाहिए, उसके अंदर बहुत के अभी स्पेस बाकी है. अभी आप देखें गवर्नेंस जो है हमारी निगलेक्ट हुई है हर जगह से. अगर वो भी इनकॉर्पोरेट हम कर देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इन लाइन होना शुरू हो जाएंगी. कुछ चीज़ें निगलेक्ट क्यों होंगी, मैनेज हो रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अभी तो स्टार्ट हुआ है सारी चीज़ें, तो स्टार्ट हुई, इसी ऑलरेडी इसका भी कोई प्लान बन रहा होगा. एग्जैक्टली, वो अभी सामने नहीं है, तो लेट्स होप कि वो बिल्कुल सामने आ आएगा जाए. और आवाम के ही सामने आएगा. वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अम्मार साहब हमारे साथ मौजूद थे. जुनैद रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आज आप तशरीफ लाए. आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट एक्सपोर्ट सेक्टर, टारगेट्स जो हमारे पास हैं, और साथ साथ जो अपकमिंग बजट है उसके हवाले से क्या क्या चीज़ें रहेंगी. दैट्स इट. इसी में अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे. इजाज़त दीजिए.